میں آگے بڑھو، مدرسوں کے خدمت میں آگے بڑھو، بننا ہے تو ابو بکر صدیق کے جیسے۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر گناہوں میں ڈوبے ہو، زناکاری میں ڈوبے ہو، شراب میں ڈوبے ہو، بے پردگی میں ڈوبے ہو، بے حیائی میں ڈوبے ہو، تو دوسرا نمونہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے، ماعز اسلمی کے جیسے بن جاؤ۔ ماعز کون تھے؟ ماعز ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، اقیم علیہ کتاب اللہ، میرے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ کر دیجئے، میرے اوپر قرآن کا فیصلہ لاگو کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزائے موت دے دیجئے، اے اللہ کے نبی میں اپنے گناہ کی سزا دنیا میں پانا چاہتا ہوں، میں آخرت میں نہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے جو سزا ہے وہ سزا دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ان کا منہ سن کے دیکھو شراب تو پی کے نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کا نبی شراب نہیں پی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ ہم بات کریں۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، کہیں دماغ کا دورہ تو نہیں چل رہا ہے، کہیں مانسک سنتولن تو نہیں بگڑ گیا۔ صحابی نے آ کے رپورٹ دیا اللہ کے نبی دماغ بالکل ٹھیک ہے، مانسک سنتولن بالکل ٹھیک ہے، دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر ایک دن اور آتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا نام ماعز بن مالک اسلمی ہے اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، میں شادی شدہ آدمی ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے موت کی سزا دے دیجئے، میرے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ لاگو کر دیجئے۔ آپ نے کہا ماعز سوچ سمجھ کے بتاؤ تم نے زنا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تم نے اس عورت کو ٹچ کیا ہو، صرف چھو لیا ہو، صرف کس کر لیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں تم کسی غلط فہمی کے شکار ہو؟ حل زاجاتہا حل باشرتہا حل جاماتہا۔ اے ماعز غور کر کے بتاؤ تم نے زنا کیا ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے اچھی طریقے سے پورے ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے کہا گٹا کھلا ماعز اسلمی کو گڈھے میں ڈالا گیا، آدھا دڑ زمین میں ڈالا گیا، آدھا باہر رکھا گیا۔ لوگ کہتے اسلام میں زنا کی بڑی کٹھور سزا ہے، وہ دنیا والوں یہ سزا دینا شروع کر دو، تمہارے یہاں بلاکار رک جائے گا، تمہارے یہاں زنا رک جائے گا۔ اور اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ ابھی آج میں نے خبر دیکھی کہ باپ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ، 2 بیٹیاں تھی، لگاتار اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ باپ نے زنا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تو سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاف کرنا سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اور انٹرنیٹ نے آج دماغوں میں اتنی گندگی بھر دی ہے کہ کیا جوان اور کیا بوڑھا، کیا کنوارا اور کیا شادی شدہ، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، اس موبائل اور سوشل میڈیا نے ذہنوں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج وہ رشتے جو محرمات کے رشتے ہیں، دنیا میں کوئی لڑکی کسی پر بھروسہ کرے یا نہ کرے اپنے باپ پر کرتی ہے۔ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے، اس حالات کو پہنچ گئے کہ آج بیٹی کے باپ بیٹی کے ہاتھ، باپ کے ہاتھ بیٹی کے گریبان تک پہنچ گئے، بھائی کے ہاتھ بہن کے گریبان تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے جو سزا دی تھی، اسلام نے عورت کو حکم دیا وہ نکلے تو پردے میں نکلے، اسلام نے مردوں کو حکم دیا کہ راستہ چلو تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلو، اور اتنی سخت تعلیم کے بعد بھی اسلام نے اگر کوئی زنا کر لے تو کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ دنیا کے جس ملک میں یہ سزا دی جائے گی وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں بلاکار نہیں ہوگا، وہاں ریپ نہیں ہوگا، وہاں حرام ریلیشن شپ نہیں ہوگی، وہاں گرل
فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر نہیں چلے گا، وہاں لڑکے لڑکیاں ناجائز تعلقات نہیں بنائیں گے۔ یہ سزا بڑی کٹھور سزا ہے، دنیا کو کٹھور لگتی ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں یہی سزا ہے جو دنیا سے جرم کو ختم کر سکتی ہے۔ مائس کو زمین میں گڈھا کھود کے ڈالا گیا اور پتھروں سے مارا جانے لگا۔ جب مائس کا انتقال ہو گیا، مائس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا مائس کو نکالو، ان کو کفناؤ اور جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک زانی کا جنازہ پڑھائیں گے، ایک بدکار کا جنازہ اللہ کے نبی آپ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس نے اتنی سچی توبہ کی اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو مدینہ کے 70 گنہگاروں کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اتنی سچی توبہ کر کے آیا ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مائز اسلمی کی سچی توبہ، نبی نے کہا مائز نے توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دی جائے ان کی توبہ کافی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اگر گناہوں میں دلدل میں پھنس چکے ہو، اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو مائز اسلمی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ او میرے پیارے بھائیوں، تم باپ کے سامنے رو گے تو باپ شرمندہ کرے گا، ماں کے سامنے رو گے تو ماں شرمندہ کرے گی، دوستوں کے سامنے آنسو بہاؤ گے، دوست مذاق اڑائیں گے۔ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ایسی ہے اس کے سامنے رونے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رات کے سناٹے میں جاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہوگا۔ مائز اسلمی کے انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کچھ علماء نے لکھا کہ اسی عورت کے ساتھ مائز نے زنا کیا تھا، واللہ اعلم۔ وہ عورت آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے